بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللهم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به وزدنا علما ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. یہ کتاب امام عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس کا نام الکفایۃ المتعبد ہے ہے. اب جو شیخ رحمہ اللہ عنوان قائم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جامع ما فی صلاۃ اللیل، صلاۃ لیل میں جو یعنی رات کی نماز میں جو احادیث ذکر ہے شیخ رحمہ اللہ ان سب کو ایک ساتھ جو ہے ذکر کیے ہیں. پہلی حدیث یعنی 24 نمبر جو حدیث ہے جو لاتے ہیں جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے افضل صیام، سب سے افضل روزے جو رمضان کے بعد کے ہیں یعنی فرض روزوں کے بعد وہ محرم کے روزے ہیں. تو سب سے افضل روزے رمضان کے بعد محرم کے روزے ہیں. وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور سب سے افضل نماز فرض کے بعد یعنی 5 وقت فرض کے نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے. یہ رات کی نماز اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں نازل ہوتے ہیں. اور کیا ہے، اس وقت اکثر بندے جو ہے غفلت میں رہتے ہیں. کوئی گناہ میں غفلت میں رہتا ہے تو کوئی سو کر کے غفلت میں رہتا ہے. تو اس وجہ سے سب سے افضل نماز کس کو بولے ہیں؟ صلاۃ اللیل. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے حدیث میں فرماتے ہیں وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سوئے تو تم لوگ نماز پڑھو، یہ افضل نماز ہے. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، تم لوگ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو یہ افضل نماز تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز. وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری روایت بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور وہ بھی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم 3 عقد اذا نام، کہ شیطان جو ہے گرہ لگاتا ہے، یعنی کہے کہ شیطان جو ہے انسان کے پیچھے سے لے کر یعنی گردن سے لے کر کے سر تک ایک رسی جیسا باندھ دیتا ہے. گرہ لگانا جس کو کہتے ہیں، تو گرہ لگا دیتا ہے تاکہ انسان سویا رہے. ٹھیک ہے، جب انسان سوتا ہے رات کو تو کیا کرتا ہے،
گیرے لگا دیتا ہے، 3 گیرے، یعنی سر سے لے کر کے جو گردن ہے گردن تک 3 گیرہ اس کا ہوتا ہے. 3 کیا کہتے ہیں، کیل ہو سکتا ہے، کیا ہے کیا کہتے ہیں اس کا، یعنی 3 اس کا حصہ ہوتا ہے، 3 اس کا حصہ ہوتا ہے، یا 3 پریگ ہوتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. بِكُلِّ عُقْدَةٍ يُضْرَبُ عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا، اور ہر عقدہ جو ہوتا ہے، ہر کانٹا یا ہر گیرہ جو ہوتا ہے، جو وہ باندھ دیتا ہے یا پھر مضبوط سے گاڑ دیتا ہے، وہ رات میں ہی لمبا سلانے کے لیے، یعنی اتنی گہری نیند میں انسان رات میں ہو جاتا ہے. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، تو جب بندہ اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک جو ہے گرہ، ایک جو گانٹ باندھا ہوا تھا وہ کھل جاتا ہے، ایک گرہ کھل جاتا ہے جب اٹھتا ہے اور ذکر کرتا ہے. یعنی جو دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا ہے. اور دوسرے حدیثوں میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں جو ہے وہ پڑھتے تو یہ دعا یا یہ ذکر کرتے تو کیا ہے، ایک گرہ کھل جاتا ہے. وَإِذَا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ بِهِ عُقْدَتَانِ، اور جب ایک کیا ہے، ایک گرہ پہلے کھل گیا، اب جب وضو کرتا ہے نماز کے لیے تو کیا ہے، دوسرا یہ بھی کھل جاتا ہے، دوسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے. فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدْ، کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے لگتا ہے تو سارے کے سارے، یعنی تینوں کے 3 گیرہ جو بانا ہوا تھا، تینوں کے 3 گاٹ جو بانا ہوا تھا، اچھے سے مضبوطی سے لگا دیا تھا، تینوں ہی کھل گیا. تو کہتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تو صبح کرتا ہے، یعنی وہ جو اب اس کا جو نفس ہے وہ بالکل جو ہے کیا کہتے ہیں، درست تر و تازہ ہوتا ہے، بالکل تر و تازہ ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر کوئی سستی کاہلی نہیں رہتی ہے، کوئی لیزینس اس کے اندر نہیں رہتا ہے، وہ جو ہے بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے، پھرتی اس کے اندر رہتی ہے. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے، یعنی ذکر نہیں کیا، اٹھا ہی نہیں، ذکر نہیں کیا، وضو نہیں کیا، نماز نہیں پڑھا، تو کیا ہے، کہتے ہیں فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ، تو نفس اس کا خبیث ہو جاتا ہے. اور خبیث نفس کا مطلب کیا پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسلان، کیا ہے، سست ہو جاتا ہے. تو یہاں خبیث کا مطلب سست ہو جانا، کوئی تر و تازگی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، کیا ہے، پورے جو ہے دن نیند ہی میں رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ نیند میں ہے، کوئی کام صحیح سے نہیں کر پاتا ہے، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ رات میں اٹھا نہیں. متفق علیہ، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے. اچھا، شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو گرہ باندھتا ہے تو اس کا علماء الگ الگ تعویل بیان کیے ہیں. کوئی یہ بیان کیے ہے کہ شیطان جو ہے اس کو اپنے اس میں لے لیتا ہے، پناہ میں لے لیتا ہے، اس کو جو ہے خراب چیزیں کرتا ہے، یا پھر الگ الگ اس کے ساتھ یہ کرتا ہے، یا کچھ اس کا ظاہری معنی لیے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ اس کا ظاہری معنی لیے ہیں، جیسے کہ جادوگر لوگ کرتے ہیں. لیکن اس کا جو معنی ہے، یعنی انسان کو سست کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو روایت لاتے ہیں، کہتے ہیں روا مسروق قال قلت لعائشہ، مسروق ابن الاجدع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے
سوال کیے. کیا سوال ہے؟ کہتے ہیں ای الاعمال احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب عمل کون سا پسند کرتے تھے؟ تو کہتے ہیں قالت الدائم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو محبوب عمل پسند تھا وہ ہمیشہ ہمیش والی نماز تھی، یا ہمیشہ ہمیش والے عمل تھا. کوئی بھی عمل کرے تو ہمیشہ ہمیش کرے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ ادومها وان قل. ہمیشہ ہمیش ہو، دائم ہو، کیا کہتے ہیں، ریگولر ہو، بھلے ہی کم کیوں نہ ہو لیکن کیا ہو؟ ریگولر ہو. کنسٹینسی آنا ہونا، ہمیشہ ہمیش کرنا، روزانہ کرنا، یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا. قلت فأي الليل كان يقوم. تو پھر ایک سوال پوچھتے ہیں مسروق رحمہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کس وقت میں اٹھتے تھے؟ تو کہتے ہیں اذا سمع الصارخ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخنے والے کی چیخ سنتے ہیں. چیخنے والے کی چیخ سنتے یعنی کیا ہے؟ مرغا جب چیخ لگاتا ہے. اور دوسری روایتوں میں جو کہ امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ اپنے مسند میں لاتے ہیں، اس میں دیگ کا لفظ ہے. اس میں دیگ کا لفظ ہے یعنی کیا ہے؟ جب مرغا پکارے، جب مرغا پکارتا ہے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور غالباً جو ہے مرغا آدھی رات کے بعد ہی پکارتا ہے، یعنی آدھی رات گزر جاتی ہے تب جو ہے وہ چیخ لگاتا ہے. ٹھیک ہے، آدھی یہ رات گزر جانے کے بعد وہ جو ہے پکار لگاتا ہے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ حتی انصرف نصف اللیل او اکثر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، آدھی رات گزر گئی یا اس سے زیادہ گزر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے نماز پڑھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے نماز پڑھے ہیں. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کب نماز پڑھنا ہے، کب نماز پڑھنا ہے؟ جب آدھی رات گزر جائے. یہ سب سے افضل نماز ہے، یہ سب سے افضل نماز ہے. اس کے بعد دوسری روایت جو لاتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل. اے عبداللہ، یعنی عبداللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لا تکن مثل فلان، اس کے طرح نہیں بن جانا. یعنی عیب ذکر کر رہے ہیں، یہاں عیب ذکر کر رہے ہیں لیکن نام نہیں لیتے. راوی کو معلوم ہے، عبداللہ ابن عمر کو معلوم ہے نا کہ کس کو بیان کر رہے، لیکن وہ بھی نام بیان نہیں کیے. ٹھیک ہے، کیوں؟ چھپانے کے لیے، عیب کو دکھانا نہیں ہے. ہاں اگر عیب سے کسی کو یہ کرنا ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے تو کیا ہے، تم اس سے بچے رہنا، یہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کا عیب گناتے رہے، سب کو سناتے رہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو یہی کہتے ہیں لا تکن مثل فلان، اس کے طرح نہیں بن جانا. کیوں؟ وہ کیا کیا بھائی؟ کون سا جرم کیا؟ کہتے کانا یقوم اللیل فترک قیام اللیل، کہ وہ رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھتا تھا، قیام اللیل کیا کرتا تھا، لیکن قیام اللیل کو چھوڑ دیا، قیام اللیل کو چھوڑ دیا. تو کیا ہے، اس کے طرح نہیں کرنا. تم پڑھتے رہنا، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو پڑھتے رہنا، ہمیشہ ہمیش پڑھتے رہنا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے محبوب عمل میں سے ہے اور افضل اعمال میں سے ہے. اس کے بعد روایت جو ہے 28 نمبر، کہتے ہیں وروت عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی شہر رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو، رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے.
رات کی نماز کی بات کر رہے ہیں. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کتنا رکعت پڑھنا ہے تراویح بھی 11 رکعت پڑھنا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو قیام اللیل کا موقع ہی نہیں ملا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے, رمضان کو بھی کیا پڑھتے ہیں, رمضان کو بھی 11 رکعت پڑھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں تہجد کی بات ہے. کیا ہے؟ تہجد کی بات ہے. لیکن اگر دوسرے احادیث کو دیکھیں تو سمجھ میں کیا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی لوگوں کو کیا ہے, پہلی دن کچھ رات کا ایک حصہ تک پڑھائے, دوسرے دن تھوڑے اور دیر تک پڑھائے, آدھی رات تقریباً, اور تیسرے دن تھوڑا اور زیادہ پڑھائے. تو صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی لوگ کہتے ہیں لو نفلتنا الی اللیل کلہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پورا رات جو ہے, پوری رات ہم لوگوں کو نفل پڑھا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو سمجھ میں آیا کیا ہے, یہ نفل ہے, یہ نفل ہے. تو کہتے ہیں من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام اللیل, یہ جو امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور امام کے ساتھ ہی وہ اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے. امام جب گیا وہ بھی جاتا ہے تبھی ہے, اس سے پہلے نہیں جاتا. امام کے ساتھ ہی کھڑا ہوا اور امام کے ساتھ ہی جا رہا ہے. امام جب ختم کیا نماز, وہ بھی اپنا نماز ختم کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے رات نماز پڑھنے کی, عبادت کرنے کی نیکی لکھ دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا رکعت پڑھتے, 11 رکعت. یصلی اربعن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, 4 رکعت پڑھتے. کچھ لوگ کہتے 4 رکعت یعنی 2 تشہد سے, جیسے یہ پڑھتے کیا ہے, عشاء کی نماز پڑھتے. کچھ لوگ کہتے ہیں 4 پڑھتے لیکن 1 تشہد سے, مطلب دوسری رکعت میں بیٹھتے نہیں تھے, اٹھ جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ فرض کی طرح ہو گیا, تو فرض کی طرح نفل کو نہیں پڑھنا ہے, فرض کی طرح نفل کو نہیں پڑھنا ہے, تو کیا ہے, دوسرے میں بیٹھتے نہیں, اٹھ جاتے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ بیان کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 کر کے پڑھتے, یہاں 4 پڑھتے مطلب 2 کر کے پڑھتے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں دوسری جگہ میں, جو بخاری مسلم کی روایت ہے, صلاۃ اللیل مثنا مثنا, کہ رات کی نماز 2 ہے, رات کی نماز 2 ہے. یعنی کسی کو پڑھنا ہے تو کیسے پڑھے, 2 کر کے. تو یہی 4 رکعت 2 کر کے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن, سبحان اللہ, کیا کہتے ہیں, تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہو, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 رکعت نماز پڑھتے تھے, اس نماز کے بارے میں, اس کے حسن کے بارے میں, اس کی لمبائی کے بارے میں تم پوچھو نہیں. کیا جو بات ہے اس کی, کیا جو حسن تھا اس نماز میں, کیا جو لمبی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں, اس کو ہم لفظوں سے بیان نہیں کر سکتے, یہ کہنا چاہتے ہیں. کہتے ثم یصلی اربعا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پہلے پڑھے, پھر تھوڑی دیر بیٹھ گئے, ثم یصلی اربعا, پھر 4 رکعت پڑھتے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خوبصورتی, اس کی لمبائی کے بارے میں نہیں پوچھو, کیا کہنا اس کے بارے میں. ثم یصلی ثلاثا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھے, جو کہ وتر ہے. فقالت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پھر کہتی ہے کہ فقلت یا رسول اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایک دن کیے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتانا قبل ان توتر, اے اللہ کے رسول آپ کیا ہے وتر پڑھنے سے پہلے سو جائیں گے, یعنی وتر پڑھنے سے پہلے سو سکتے ہیں, وتر پڑھنے سے پہلے سو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اٹھ کر کے پھر سے پڑھ سکتے ہیں تب سو جانا چاہیے, سو سکتے ہیں, پھر اٹھ کر کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ڈر ہے کہ نہیں اٹھ پائیں گے, دیر ہو جائے گا, تو کیا ہے, وتر پڑھ کر کے سوئیں گے, اور پھر اٹھ کر کے اٹھ گئے اگر فجر سے پہلے تو پھر جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں گے, لیکن پھر وتر کو دہرائیں گے نہیں. تو کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب وتر پڑھنے سے پہلے ہی کیا ہے, سو جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی, میری دونوں آنکھیں سوتی ہے لیکن دل نہیں سوتا, دل جاگا رہتا ہے, دل جاگا رہتا ہے. ٹھیک ہے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہمیشہ جاگا رہتا ہے. اور یہ سارے انبیاء کا یہ تھا کہ وہ لوگ سو جاتے، آنکھ سو گیا لیکن دل جاگا ہوا، دل نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے. ہاں ایک موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی سلا دیے، اور وہ موقع جب وہ والی روایت مشہور روایت ہے، بلال جنگ سے لوٹ رہے ہیں، سب تھکے ہوئے ہیں، بلال کو بولے نہیں، اعلان کیے کہ کون جو ہے ہم لوگوں کو فجر جاگا رہے گا اور فجر میں اٹھائے گا. تو بلال ذمہ داری لیے، تو ٹھیک ہے بلال کو ذمہ داری دے دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہے، سب کے سب سو گئے، بلال جاگ کر گئے، لیکن وہ ان کا بھی آنکھ لگ گیا تو سو گئے. اور کہتے حتی ارتفع النہار، بہت دیر تک سو کر کے رہے، یہاں تک کہ سورج کافی اوپر اڑ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو سب کو اٹھائے اور بلال سے پوچھے اے بلال کیا ہوا، اٹھائے کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلبتنی الذی غلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز نے آپ کو جو ہے یہ کر دیا، ٹھیک ہے، اسی چیز نے ہم کو بھی، وہی چیز میرے اوپر بھی غالب آ گئی. جو چیز آپ کے اوپر غالب آئی یعنی نیند، وہ میرے اوپر بھی غالب آئی ہے، تو ہم بھی سو گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ارتحلوا الی مکان آخر، دوسرے مکان میں چلو، اس مکان سے ہل جاؤ، اس میں دوسرے مکان میں چلو، اس مکان سے چلو، اس مکان سے دوسرے مکان میں چلو، کیونکہ یہاں شیطان ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سویا تھا، ورنہ ایسا بھی نہیں سوتا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر سو جائے نماز پڑھ کر کے، نماز نہیں پڑھ کر کے سوئے رہ جائے تو اٹھ کر کے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ دکھانے کے لیے. اس کے بعد دوسری روایت 29ویں روایت کہتے ہیں وروى القاسم قال سمعت عائشة رضی اللہ عنہا قالت، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ قاسم ان سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنے کہ کہتی ہیں کان الصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل 13 رکعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 10 رکعت نماز پڑھتے ہیں. ویوتر بسجدہ، اور 1 رکعت وتر پڑھتے، یعنی 10 رکعت کیا ہو گیا، یہ رات کی نماز ہو گئی، اور وتر 1 رکعت، اور ہمیشہ وتر 1 ہی رکعت ہوتی ہے. 3 رکعت ہم پڑھتے ہیں وتر، تو اس میں آخری والا جو ہوگا وتر ہوگا. ویرکع رکعت الفجر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہے 2 رکعت فجر کی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، فتیل کا 13 رکعت، تو کتنا ہو گئے یہ نماز، یہ جو ہے 13 رکعت. 11 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی پڑھتے، غیر رمضان میں بھی پڑھتے. اور کیا کرتے، جب فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا، فجر کی اذان ہو جاتی، فجر کا وقت ہو جاتا، تو کیا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ لیتے اور دائیں جانب لیٹ جاتے، دائیں طرف کروٹ میں لیٹ جاتے ہیں. یہ بھی روایت متفق علیہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دعا الاستخارہ نقل کرتے ہیں شیخ. کیونکہ استخارہ کے لیے بھی انسان نماز پڑھتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ حضرت جابر کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلیہا کالسورۃ من القرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو استخارہ ہر معاملے میں سکھاتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگوں کو قرآن کی صورتیں سکھاتے ہیں، ویسے ہی ہم لوگوں کو کیا ہے استخارہ بھی سکھاتے ہیں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین، کیا ہے تم میں سے کوئی بات سوچے، کوئی کام کرنا چاہے تو کیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھے. ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھے من غیر الفریضہ، دوسری روایتوں میں ہے کیا ہے فرض نماز کے علاوہ، یعنی یہ کیا ہوگا، نفل نماز ہوگا استخارہ کے لیے. ثم یقول، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد کیا کرے، یہ دعا پڑھے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. اللہ تعالیٰ ہم آپ سے خیر طلب کر رہے ہیں آپ کے علم سے، ٹھیک ہے، اور آپ کی قدرت سے. واسألک من فضلک العظیم، اور آپ کے عظیم فضل ہم مانگ رہے ہیں،
آپ کا عظیم فضل کا سوال کر رہے ہیں. فإنك تقدر ولا أقدر, کیونکہ آپ قدرت رکھتے ہیں ہم قدرت نہیں رکھتے. وتعلم ولا أعلم, آپ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے. وأنت علام الغیوب, آپ تو غیبوں کو جاننے والے ہیں. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری. اللہ تعالیٰ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَيُسَمِّ حَاجَتَهُ, یہاں جو ہے اپنے حاجت کا نام لے لے گا, یعنی اگر تجارت کر رہا ہے تو ان هذه التجارہ کہے گا, یا پھر جو چیز کرنا ہے اس کا نام لے گا, یا اگر نیت کر لیتا ہے تو کافی ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ کام جو ہم کر رہے ہیں وہ خیر ہے میرے دین کے لیے, میرے عیش و عشرت کے لیے اور میرے آخرت کے لیے, یا کہتے ہیں جلدی ہونا فی عاجل امری و عاجلہ, اس کام کا جلدی ہونا یا تاخیر ہونا تو کیا ہے, تو آپ میرے اس کے قدرت میں کر دیجیے, یعنی میرے تقدیر میں اس کو کر دیجیے, میرے لیے آسان کر دیے. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ. کیا ہے اللہ تعالیٰ اگر یہ کام میرے لیے شر ہے, ٹھیک ہے, میرے دین کے لیے, میرا عیش و عشرت کے لیے, میری زندگی کے لیے, میرے آخرت کے لیے, ٹھیک ہے, اس کا جلدی ہونا یا بعد میں ہونا دونوں ہی شر ہے, تو کیا ہے فَصْرِفْهُ عَنِّي وَصْرِفْنِي عَنْهُ, اس کو مجھ سے دور کر دیے اور مجھے اس سے دور کر دیجیے. ٹھیک ہے, وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ, اور میرے لیے خیر یہ کر دیجیے, میرے تقدیر میں لکھ دیجیے جیسا ہو سکے. ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ, اور کیا ہے مجھ سے آپ راضی, مجھے اس سے راضی کر دیجیے, مجھے اس سے راضی کر دیجیے. اور کیا کہتے ہیں وَيُسَمِّ حَاجَتَهُ, اپنے حاجت کا نام بھی لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ ہمیشہ سکھاتے. انفرد بہ البخاری, اس کو صرف امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں. اور شیخ رحمہ اللہ اس کو نقل کیوں کیے, کیونکہ انسان استخارہ کی 2 رکعت پڑھتا ہے, تو استخارہ بھی جو ہے نماز کے اس میں آ گیا. دوسری بات جو شیخ رحمہ اللہ نہیں لائے وہ کیا ہے, مسجد داخلہ جو پڑھتے ہیں تحیۃ المسجد, تو یہ تحیۃ المسجد جو ہے یعنی مسجد کا سلام, تحیہ مانے سلام کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نماز کے بارے میں کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا تجلس حتی یصلی رکعتین, جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو کیا ہے تب تک نہیں بیٹھے جب تک 2 رکعت نہیں پڑھنے. تو یہ تحیۃ المسجد بھی نماز میں ہے, اس کو شیخ رحمہ اللہ ذکر نہیں کیے. اور کچھ لوگ تحیۃ المسجد کو کیا ہے واجب کہتے ہیں, کچھ لوگ سنت مؤکدہ کہتے ہیں, لیکن انشاءاللہ سنت مؤکدہ ہے اور یہی صحیح ہے. تو یہ جو ہے تحیۃ المسجد یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازوں میں سے ہے اور یہ بھی ثابت ہے. تو یہیں انشاءاللہ ہم لوگ رکتے ہیں. کتاب الصلاۃ یہیں ختم ہوتا ہے, اس کے بعد کتاب الصیام شروع ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.